15ویں صدی عیسوی میں آپ نے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بڑے کام کیے۔ آپ میں ذہانت، لیاقت، صبر و استقلال، استقامت اور طرز استدلال قدرت نے ایسا ودیت کر دیا تھا جو لوگوں پر سحر طاری کر دیتا، لیکن ایک عرصے بعد آپ بہک گئے اور مہدویت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ لوگوں نے آپ کی مسحور کن شخصیت سے مروب ہو کر آپ کی مہدویت کا اقرار کرنا شروع کر دیا، لیکن علماء کرام نے آپ کا مقابلہ کیا اور اس فتنے کو بڑی بہادری سے روک دیا۔ 15ویں صدی کی ہنگامہ خیز اور فتنہ پرور شخصیت سید محمد مہدی جونپوری کی سرگزشت جونپور کی خاموش اور پرسکون فضا میں ارتعاش پیدا ہوا، اور یہ ارتعاش ہلچل میں بدل گیا۔ داناپور کا مسلمان حکمران سلطان حسین شرکی عاجزانہ اور نیاز مندانہ سید محمد کے دربار حاضر ہوا۔ وہ آپ کی دینی جد و جہد اور صحیح سے بہت متاثر تھا۔ آپ نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور کہا، اے سلطان، مجھ فقیر کے پاس وہ وسائل نہیں جو تجھ کو شایان شان طور پر مہمان بنائے، یا جو روح و سکھا موجود ہے وہ تجھ کو پیش کر دیا جائے گا۔ سلطان حسین شرکی نے عاجزانہ عرض کیا، میں آپ کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا ہوں۔ آپ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے ضمن میں جو کارنامے انجام دے رہے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ سید محمد نے راجہ دلیپ رائے کی شکایت کی، میں حق اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا سر ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں۔ یہ راجہ دلیپ رائے کو پسند نہیں، اس لیے مجھ کو اپنے علاقے سے حکم نکلوا دیا اور مجھ میں اتنا دم نہیں کہ اس کافر کا مقابلہ کرے۔ سلطان حسین شرکی راجہ دلیپ رائے سے ڈرتا تھا، اس نے موضوع بدل دیا، میں یہ درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی اجازت سے آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ جاؤں، لیکن کاروبار حکومت مانے آتے ہیں، انہیں کس پر چھوڑوں؟ دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ داناپور چلیں اور میرے ساتھ رہیں۔ سید محمد نے فرمایا، میں تیرے ساتھ داناپور ضرور چلوں گا۔ سلطان حسین شرکی آپ کی رضامندی سے بے حد خوش ہوا۔ آپ نے مزید کہا، لیکن میں وہاں اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق ہندوؤں میں تبلیغ و اشاعت کا کام جاری رکھوں گا اور تو اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ سلطان نے منظوری دے دی اور سید محمد اپنے مریدوں کے ساتھ داناپور چلے گئے۔ سلطان نے آپ کے لیے محل میں رہائش کا خاص انتظام کیا۔ آپ چند دن خاموش رہے، اس کے بعد محل سے نکلے اور دینی اشاعت کی خاطر سرگرم عمل ہو گئے۔ راجہ دلیپ کا بھانجا جو مسلمان ہو چکا تھا آپ کو اپنے ساتھ لیے رکھتے۔ ایک دن آپ تبلیغ کرتے کرتے راجہ دلیپ رائے کے علاقے میں نکل گئے۔ انہوں نے دلیپ رائے کے بھانجے کو حکم دیا، تو داناپور میں رہ اور جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو داناپور کے ہندوؤں میں انجام دے۔ سلطان حسین شرکی آپ کو راجہ دلیپ رائے کے عملداری میں جانے سے روکنا چاہتا تھا مگر نہیں روک سکا۔ آپ برہمنوں کی بستی میں تشریف لے گئے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے تقریریں شروع کر دی۔ برہمنوں نے آپ کو روکنا چاہا مگر نہ روک سکے۔ ابھی تقریر کا سلسلہ جاری تھا کہ راجہ دلیپ رائے کے آدمی وہاں پہنچ گئے اور کہا، راجہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ سید محمد راجہ کے آدمیوں کے ساتھ راج محل پہنچ گئے۔ راجہ نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لی اور اپنے سامنے بٹھایا، پوچھا، یہ آپ ہمارے علاقے میں جو کام کرتے پھر رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں وہ کس حد تک مناسب ہے؟ سید محمد نے جواب دیا، میں گمراہوں کو صحیح راستے پر لانا چاہتا ہوں اور تیرے علاقے میں ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور میرے لیے مناسب جگہ تیرا علاقہ ہے۔ راجہ نے شکایت کی، آپ نے میرے بھانجے کو مسلمان کر لیا، اسے میرے حوالے کر دے ورنہ میں اس کو زبردستی پکڑ لاؤں گا۔ سید محمد نے جواب دیا، جو مسلمان ہو گیا وہ دوبارہ کافر نہیں ہو سکتا۔ تیرا بھانجا میرے ساتھ رہتا ہے، اب وہ کبھی بھی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ راجہ نے اپنا چہرہ بدل لیا اور غضبناک لہجے میں کہا، تو ایک معمولی انسان، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے، میں جب چاہوں تجھ کو مسل کر پھینک دوں۔ آپ نے کہا، تو ایسا نہیں کر سکتا، تو نے مجھ کو اپنے آدمیوں کے ذریعے دربار میں طلب کیا تھا، اب اگر تو مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا تو یہ تیری بزدلی ہوگی، اگر تو بہادر ہے تو میدان جنگ میں میرا مقابلہ کر۔ راجہ دلیپ رائے خود بھی بہادر تھا، اس نے کہا، تو میدان جنگ کی بات کر رہا ہے مگر تیرے پاس نہ تو کوئی ملک ہے، نہ کوئی ریاست، نہ فوج، تو پھر میرے مقابلے پر میدان جنگ میں کس طرح آئے گا؟ سید محمد نے جواب دیا، تو مجھے یہاں سے جانے دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ہم دونوں میدان جنگ میں ایک بار ضرور ملیں گے اور وہاں ہم دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ راجہ دلیپ رائے نے کہا، مجھ کو یقین نہیں کہ تو کبھی میرے مقابلے پر آئے گا، تو یہاں سے بچ نکلنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے، لیکن خیر، میں تجھ کو جانے کی اجازت دے رہا ہوں اور میدان جنگ میں تیرا انتظار کروں گا۔ آپ کو دربار سے چلے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب آپ راج محل سے باہر نکل رہے تھے تو چند درباریوں نے آپ سے کہا، تو خوش قسمت ہے جو زندہ سلامت دربار سے جا رہا ہے، ورنہ راجہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کو یوں صحیح سلامت جانے نہیں دیتا۔ آپ نے جواب دیا، ایسا کہنا راجہ کی بزدلی کی دلیل ہے، میں نے راجہ سے وعدہ کیا کہ اسی میدان جنگ میں ملاقات کروں گا۔ آپ سیدھے سلطان حسین شرکی کے پاس پہنچے۔ سلطان اس وقت اپنے دوستوں اور مصاحبوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ اس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ راجہ دلیپ رائے نے سید محمد کو زبردستی اپنے دربار میں بلوا لیا ہے اور اب سید محمد کی خیر نہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بولا، میں آپ کی فکر میں مجلس مشاورت بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اب آپ واپس آ چکے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ راجہ آپ کے ساتھ کس طرح پیش آیا؟ آپ نے سلطان کو ساری رودات سنا دی اور آخر میں کہا، میں نے راجہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس سے میدان جنگ میں ملاقات کروں گا
اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو راجہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج تیار کرے اور میں اس فوج کے ساتھ راجہ کے مقابلے کو نکلوں۔ سلطان حسین شرکی نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ میں راجہ دلیپ رائے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس کا باج گزار ہوں۔ اگر مجھ میں اس کے مقابلے کی سکت ہوتی تو میں کب کا اس کا مقابلہ کر چکا ہوتا۔ سید محمد نے اس پر لعن طعن شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے سلطان، تو جہاد کے فضائل سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جہاد فرض کیا ہے۔ آپ نے درباری مصاحبوں اور دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب سلطان حسین شرکی ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک کافر کو خراج دے گا تو اس کے سامنے جہاد کے فضائل بیان کرنا فضول ہے۔ اسلامی غیرت اور حمیت سے سلطان پہلے محروم ہو چکا ہے، لیکن میں راجہ کو سبق دے کے رہوں گا۔ سلطان کو راجہ کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میں دانا پور چھوڑ کر جونپور واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت آپ کے چہرے پر جلال ٹپک رہا تھا اور آپ سلطان کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان حسین نے کہا، آپ جونپور واپس نہ جائیں، میں جہاد کی تیاری کروں گا، یا تو خود پناہ ہو جاؤں گا یا دلیپ رائے کو جہنم واصل کر دوں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ میدان کارزار میں میرے ساتھ آپ بھی موجود رہیں۔ سید محمد نے وعدہ کیا، میں تو ہر حال میں موجود رہوں گا اور میرے ساتھ میرے مریدوں کی فوج بھی اس جہاد میں حصہ لے گی۔ سلطان حسین نے کہا، آپ کے پاس آپ کے مریدوں کی کتنی فوج ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس جہاد میں میرے کتنے آدمی شریک ہوں گے، لیکن میں یہ بات ابھی بتا سکتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد راجہ دلیپ رائے اس دنیا میں نہیں ہوگا اور دانا پور کی مملکت میں ایک ریاست اور شامل ہو جائے گی۔ سلطان حسین کے منہ میں پانی بھر آیا اور حیرت سے پوچھا، کیا ہم واقعی راجہ دلیپ رائے کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ حضرت آپ برا نہ مانے تو میں کچھ عرض کروں۔ آپ نے فرمایا، تجھ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہہ دے۔ سلطان حسین نے کہا، میں آپ کی خواہش پر راجہ دلیپ رائے سے مقابلہ کروں گا اور شاید میں دانا پور بھی راجہ کو دیکھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں روپوش ہو جاؤں۔ سید محمد نے پوچھا، دانا پور راجہ دلیپ رائے کے حوالے کیوں کرے گا؟ سلطان حسین شرکی نے جواب دیا، مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہے اور راجہ دلیپ رائے ناقابل شکست عسکری قوت سے بھی واقف ہوں، اس لیے جنگ کا نتیجہ میری شکست کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ سید محمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں جہاد کی بات کر رہا ہوں، تو عام جنگ کی بات کر رہا ہے، اور جہاد میں مسلمان یا تو فاتح بن کر غازی ہو جاتا ہے یا قتل ہو کر شہید۔ جہاد میں بھاگنے یا منہ چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں جہاد میں مسلسل تیرا ساتھ دوں گا۔ سلطان حسین شرکی سید محمد کا انتہائی عقیدت مند تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو سید کے حوالے کر دیا۔ میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ سید محمد نے سلطان کو مشورہ دیا، تو راجہ دلیپ رائے کو سالانہ خراج نہیں دے گا، راجہ کو مطلع کر دے کہ اب تک جو کچھ دے چکا ہوں اسے واپس لینا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں میدان جنگ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون خراج لینے کا مستحق ہے اور خراج دینے کا پابند کون۔ چنانچہ سلطان نے راجہ دلیپ رائے کو خط لکھوا دیا کہ اب میں خراج دینا موقوف کرتا ہوں، اس لیے آئندہ یہ امید نہ کی جائے کہ میں سالانہ خراج ادا کروں گا۔ ہم دونوں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف نبرد و آزما ہوں گے اور پھر جو فاتح ہوگا وہ مفتو سے خراج لینے کا مستحق اور حقدار ہوگا۔ یہ مختصر خط جب راجہ دلیپ رائے کو ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کئی بار زمین پر پاؤں پٹکنے اور غصے میں حکم دیا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے، اب دانا پور میری ریاست کا ایک حصہ قرار پائے گا۔ راجہ دلیپ رائے نے سلطان حسین شرکی کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا۔ دوسری طرف سلطان حسین شرکی بھی فوجی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ اس نے شب و روز کی تگ و دو کر کے وہ مشکل 30,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ وہ سید محمد سے آس لگائے ہوئے تھا۔ سلطان کا خیال تھا کہ سید محمد کی طرف سے 20-30 ہزار سپاہیوں کا ایک اور لشکر مل جائے گا اور یہ 50-60 ہزار سپاہی میدان جنگ میں راجہ دلیپ رائے کے خلاف پہنچ جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو راجہ کی قوت پارا پارا ہو جائے گی۔ ایک طرف سے راجہ کی فوج چلی، دوسری طرف سے سلطان حسین کی فوج نے کوچ کیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ سید محمد صرف 1,500 مرید میدان جنگ میں لا سکے۔ راجہ کے فوجی سنگ بجا رہے تھے اور مسلمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کے یہ نعرے ہندوؤں کے دل دہلا رہے تھے۔ سید محمد اپنے 1,500 مریدوں کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہوئے مریدوں کے دل بڑھا رہے تھے۔ اعلیٰ صبح راجہ دلیپ رائے جب اپنے لشکر میں پہنچا تو 31,500 مسلمان فوجیوں کو دیکھ کر اس کو ہنسی آ گئی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ سارا شور و شر جنگ کے چند جھٹکوں کا ہے، یہ سید محمد کی شرارت ہے، ورنہ سلطان حسین شرکی میں اتنا حوصلہ کہاں کہ وہ راجپوتوں کا مقابلہ کرتا۔ سید محمد نے سلطان حسین کو حکم دیا کہ وہ حملے کا آغاز کر دے اور کوشش کی جائے کہ پہلے حملے میں راجہ دلیپ رائے کو قتل یا گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو بندگان خدا کا خون کم سے کم بہے گا اور جنگ کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ سلطان حسین شرکی نے راجہ دلیپ رائے کو اپنی فوج کے قلب میں ایک ہاتھی پر سوار دیکھا۔ سلطان اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ راجہ ایک بلند ہاتھی پر سوار ہے، اس لیے اس کو ماہر تیر انداز بڑی آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ راجہ دلیپ رائے اپنے فوجی سرداروں کو سمجھا رہا تھا، تمہارے مقابلے پر 2 مسلمان بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ایک تو سلطان حسین شرکی کی ذات اور دوسری سید محمد کی۔
اگر ہم ان دونوں کو جنگ کے پہلے حملے میں اپنا نشانہ بنا لیں گے تو جنگ کا نتیجہ بہت جلد برآمد ہو جائے گا۔ اس کے بعد راجہ دلیپ رائے ہاتھی سے کود کر ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس طرح راجہ دلیپ رائے کو نقصان پہنچانا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو گیا۔ سید محمد راجہ کی چالاکی پر حیران ہوئے، لیکن وہ یہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح راجہ دلیپ رائے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تبلے جنگ بجا نکارے پر چوٹ پڑی، بہت سارے شنکھ ایک ساتھ شور کرنے لگے اور ہندو فوج نے جے جے کار کا شور بلند کیا اور مسلمانوں پر حملہ ہو گئے۔ ان کا یہ حملہ اتنا شدید اور ماہرانہ صورت سے ہوا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ راجہ دلیپ رائے چیخ کر اپنی فوج سے کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو۔ انہوں نے پوتر بھارت ماتا کو ناپاک کر رکھا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی پوتر جنم بھومی کو ان کے وجود سے نجات دلائیں۔ راجپوت سپاہی حالت جنون میں مسلمانوں کا صفایا کر رہے تھے۔ سلطان حسین شرقی اپنی بے بس اور مجبور سپاہ کو پسپا ہوتے دیکھ رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں دوبارہ جما دے۔ سید محمد بھی سلطان کی فوج کے پسپا ہونے پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے لمحوں میں یہ فیصلہ کیا کہ اپنے 1500 بیراگیوں کو لے کر آگے بڑھیں اور راجہ کی فوج میں گھس جائیں۔ سید محمد نے نہایت برق رفتاری سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ آؤ۔ سید محمد آنن فانن راجہ دلیپ کے سر پر پہنچ گئے۔ راجہ نے جو سید محمد کو اچانک اپنے قریب دیکھا تو بدحواس ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کی پوچھ سے سید محمد پر وار کیا۔ سید محمد نے خود کو بچایا اور راجہ پر حملہ کر دیا۔ راجہ نے اپنے گھوڑے کو ادھر ادھر کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے سید محمد کو اپنے قریب دیکھ کر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ سید محمد نے ایک ماہر جنگجو کی طرح خود کو بچایا اور اس کے ساتھ ہی راجہ دلیپ رائے پر تلوار کا وار کیا، جس سے راجہ رائے زخمی ہو گیا۔ راجہ اپنے گھوڑے کو قلب سے ہٹا کر میسرے میں چلا گیا۔ سید محمد نے اس کا تعاقب کیا اور کچھ دور جا کر راجہ کو للکارا، کدھر جاتا ہے، اور اس پر دوسرا وار کیا۔ راجہ اور زیادہ زخمی ہو گیا۔ اس کی بہادری اور ہمت جواب دے چکی تھی۔ سلطان حسین شرقی نے راجہ کو زخمی ہوتے دیکھا تو اس کا حوصلہ اود کر آیا اور اپنی پسپا ہوتی فوج کو خبردار کیا، مسلمانوں کہاں جاتے ہو؟ ہندو راجہ زخمی ہو چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سید محمد اس کا کام تمام کر کے رہیں گے، اس لیے تم بھی آگے بڑھو اور ہندو فوج کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون ڈالو۔ راجہ دلیپ رائے کی ہمت جواب دے چکی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر سید محمد نے راجہ پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سید محمد نے راجہ کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا دیا اور چشمے زد میں راجہ کو ذبح کر ڈالا۔ راجہ کا قتل ہونا تھا کہ ہندوؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ سید محمد چیخ کر مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ اب تم فاتح ہو چکے ہو، راجپوتوں سے کہو اپنے اپنے ہتھیار پھینک دیں، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ سلطان حسین شرقی بھی اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا اور بے سردار کی فوج کا صفایا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ چند گھنٹوں میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ راجہ کا سر قلم کر کے نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ سلطان حسین شرقی اور سید محمد راجہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں بھی راجہ کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی۔ محل کے دربانوں نے ان دونوں کے لیے محل کے دروازے کھول دیے۔ سلطان حسین شرقی اور سید محمد نے محل کی رانیوں اور دوسرے رہنے والوں کو تسلی اور دلاسا دیا کہ انہیں نہیں ستایا جائے گا، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ راجہ دلیپ رائے کی موت کے ساتھ اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اب اس کا علاقہ دانا پور کی ریاست میں ضم ہو چکا ہے۔ سید محمد راجہ دلیپ رائے کی لاش کے پاس گئے اور انہیں راجہ کے لباس میں سے اس بت کا ایک مجسمہ ملا جس کی وہ پرستش کرتا تھا۔ یہ چھوٹی سی مورتی ہر وقت اس کے دل کے پاس رہتی تھی۔ لوگوں نے سید محمد کو بتایا کہ راجہ کو اس مورتی پر اتنا یقین تھا کہ وہ اس کی موجودگی میں اپنی شکست تصور نہ کر سکتا تھا۔ اس کے جو خدمتگار آخری سانسوں تک اس کے قریب تھے، انہوں نے اس مورتی کے بارے میں سید محمد کو بتایا کہ راجہ نے اپنی شکست کو اپنے ایمان کی کمزوری کا سبب قرار دیا تھا۔ اس نے نزا کے عالم میں مورتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، دیوی میری شکست تجھ سے محبت کی کمی سے واقع ہوئی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ راجہ کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری تھے اور وہ دیوی سے توبہ استغفار کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس واقعے نے سید محمد پر وجدانی کیفیت طاری کر دی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بت پرست کا اپنے بت پر اتنا زبردست یقین تھا کہ کم مسلمان ایسے ہوں گے جن کو اپنے خدا پر اتنا یقین ہوگا۔ سید محمد راجہ کے محل میں گئے اور سلطان حسین شرقی کو ہدایت کی، اب جبکہ اللہ نے تجھ کو راجہ دلیپ رائے کی ریاست پر بھی قابض کر دیا ہے، تیرا یہ فرض ہے کہ تو عدل و انصاف سے کام لے اور اللہ پر اپنے ایمان اور یقین کو اور زیادہ استوار اور راسخ کر دے۔ اب یہ باتیں جاری تھی کہ محل کے مشرقی گوشے سے شور بلند ہوا۔ سلطان حسین اور سید محمد بحالت اضطراب باہر نکلے، جدھر شور بپا تھا ادھر گئے۔ انہوں نے دوری سے یہ بھیانک منظر دیکھا کہ ایک بہت بڑے الاؤ میں عورتیں اور بچے جل رہے ہیں۔ سلطان نے ہندو خدمتگاروں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے اور انہیں کس نے جلا دیا؟ خدمتگاروں نے ایک ہی جواب دیا، یہ راجہ کی رانیاں اور اولادیں ہیں اور اس وقت جوہر کی رسم ادا ہو رہی ہے۔ راجپوتوں میں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ جب ان کے مرد شکست اٹھا کر قتل ہو جاتے ہیں تو ان کی عورتیں اور بچے آگ میں جل جل کر مرتے ہیں۔
سلطان حسین اور سید محمد نے بڑی کوشش کی کہ عورتوں بچوں کو جلنے سے محفوظ رکھا جائے، مگر وہ ناکام رہے۔ سید محمد نے اسی وقت سلطان حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور ویرانے کی طرف نکل گئے۔ اس وقت بھی سید محمد کے ساتھ راجہ دلیپ رائے کا بھانجا تھا، اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ سید محمد نے راجہ کے ہمشیر زادے کا نام میاں دلاور رکھا تھا۔ آپ نے ویرانے میں 12 سال گزار دیے۔ 12 سال میں اتنی تبدیلی ضرور آئی کہ دنیا والوں میں دلچسپی زیادہ بڑھ گئی اور آپ نے عام مسلمانوں میں تعلیم و تلقین کا سلسلہ شدت سے شروع کر دیا اور آپ کے اطراف میں ہزاروں مسلمان اور نو مسلم جمع ہو گئے۔ واردات اور کیفیت قلبی میں عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب انہیں کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے کانوں میں کوئی ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے، سید محمد، جس کام کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، اس کا آغاز کرو۔ سید محمد چپکے چپکے اپنی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے کہ اللہ سے یہ راز معلوم کریں کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر سید محمد کو مطلع کیا گیا، تم اس دور کے امام مہدی ہو اور تم اپنی مہدیویت کا اعلان کر دو۔ آپ نے مہدیویت کا دعویٰ نہیں کیا اور شہر چندیری چلے گئے۔ میاں دلاور ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ وہ لوگوں میں اسلام کی تبلیغ اور تلقین کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ وہ اپنے اندر کی آواز سے خوفزدہ اور پریشان تھے۔ ایک رات جب کہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، ایک نورانی ہستی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آپ سے کہا، سید محمد، تو مہدی ہے، آخر تو اپنی مہدیویت کا اعلان کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تجھ سے احیاء دین کا کام لینا چاہتا ہے، مسلمانوں میں دلیری سے اپنی مہدیویت کا اعلان کر دے۔ سید محمد نے ان بزرگ سے کہا، میں مہدی کس طرح ہو سکتا ہوں جبکہ میرے والد کا نام سید خان تھا اور میری ماں کا نام مطلۃ الولایت تھا، جبکہ ترمذی شریف میں مذکور ہے کہ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ ہوگا، پھر میں مہدی کس طرح ہو سکتا ہوں؟ اس نورانی شکل والے نے جواب دیا، کیا اللہ کو اتنی قدرت بھی حاصل نہیں کہ وہ سید خان کے بیٹے کو مہدی بنا دے؟ سید محمد خاموش ہو گئے۔ ان میں اب بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مہدیویت کا اعلان کر دیتے۔ یہ معاملہ اسی طرح ٹلتا رہا۔ آخر ایک دن وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ مہدیویت کا دعویٰ کر دیں۔ چندیری کے ایک بڑے مجمع میں بہت سے عالموں کی موجودگی میں سید محمد نے یہ دھماکہ خیز اعلان کر دیا، میں مہدی ہوں جس کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی۔ آپ کے اس اعلان نے مجمع میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ عوام میں سے بہتوں نے ان کی تائید کی اور ان کے امام ہونے کا اقرار کیا، لیکن علماء کرام نے ان پر لعنت ملامت کی بوچھاڑ کر دی۔ ان پر اتنی شدت سے اعتراض کا بازار گرم ہوا کہ ان کے لیے چندیری میں رہنا دو بھر ہو گیا اور ان کو چندیری سے نکلنا پڑ گیا۔ یہ چندیری سے نکل کر مالوہ چلے گئے۔ مالوے کا صدر مقام منوا تھا، جہاں غیاث الدین خلجی حکومت کر رہا تھا۔ غیاث الدین خلجی اپنی دینداری اور عدل و انصاف کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ سلطان کا بیٹا ناصر الدین حکومت کا دل دادا تھا اور اپنے باپ کو تخت و تاج سے محروم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے دھوکے سے سلطان غیاث الدین خلجی کو قید کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ سید محمد مندو میں اپنی مہدیویت کا اعلان نہایت زور و شور سے کرتے پھر رہے تھے۔ سلطان ناصر الدین نے اپنے دربار میں بلوایا، لیکن سید محمد نے بادشاہ کے دربار میں جانے سے انکار کر دیا اور سلطان کو کہلوایا، میری نظر میں تیری حیثیت ایک معمولی انسان سے زیادہ نہیں ہے، میں مہدی ہوں۔ سلطان کو عام لوگوں کی طرح میرے پاس آنا چاہیے تاکہ میں اسے ہدایت کروں اور سیدھی راہ پر چلاؤں۔ سلطان ناصر الدین پر آپ کے جواب کا ایسا اثر ہوا کہ اپنے امراء کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے امراء میں ایک امیر اللہ داد نامی ایسا تھا جس کے علم و فضل کا بڑا چرچا تھا، وہ صاحب تصنیف تھا۔ یہ سب سید محمد کے پاس پہنچے اور ان کی باتیں سنی تو سب سے زیادہ سلطان ناصر الدین خلجی اور امیر اللہ داد دوسروں سے زیادہ متاثر ہوئے۔ دونوں آپ کی مہدویت پر ایمان لے آئے۔ سید محمد سلطان کی ایما اور درخواست پر اس کے مہمان ہوئے۔ ان کا قدر احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اس کی رایا بیوی ان کی مہدویت پر ایمان لانے لگی۔ سید محمد کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ان کے مرید اور ارادت مند ان کی بیوی کو بی بی آمنہ کہتے تھے۔ مندو کے علماء ان کے مہدویت کے قائل نہ تھے، اس لیے وہ ان کے پاس آتے اور مجلس مباحثہ گرم ہو جاتی، لیکن سید محمد کو اللہ نے وہ زور تقریر اور صلاحیت خطابت و بدیعت کی تھی کہ سامعین اس سے اس قدر متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ وہ سید محمد سے صرف اس بات کو الجھتے رہتے کہ جس مہدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور ماں کا نام آمنہ، اور آپ کے یہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس مہدی کا نزول ماہ شعبان اور شہر خراسہ سے ہوگا اور تیرے یہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ سید محمد بگڑ کر جواب دیتے کہ اللہ جو قادر مطلق ہے اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ سید خان کے بیٹے کو مہدی بنا دے۔ اس جواب پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور علماء کرام نے کہا، یہاں اللہ کی قدرت اور اختیار کی بات نہیں ہو رہی، کیا ہم اس صادق و مصدوق کی سچائی پر شبہ کر سکتے ہیں جس نے مہدی کی علامات اور نشانیاں بتائی تھیں اور تم اس پر پورے نہیں اترتے؟ پھر ہم تم پر کس طرح ایمان لائیں؟ سید محمد کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ سلطان غیاث الدین خلجی جو محل میں نظر بند تھا، وہ بھی سید محمد کی مہدویت پر ایمان لے آیا اور ان کی خدمت میں بہت سے تحفے تحائف بھیجے۔
ان کے ارادت مندوں میں بہت اضافہ ہو چکا تھا اور جو مہدیت کے قائل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ ان سب کے لیے دیگوں میں کھانا پکتا تھا اور ان کا بڑا خرچہ تھا۔ سلطان کے باورچی ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ایک دن ارادت مندوں کے لیے کھانے کی دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ ایک دیگ کے قریب سید محمد کا بیٹا سید اجمل دیگ میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جھانکنا محال ہو رہا تھا۔ اس نے چند اینٹیں رکھ کر اوپر کھڑے ہو کے جھانکنے کی کوشش کی۔ باورچی دوسرے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر مہدی زادے کے احترام نے ان کی زبانوں پر تالا لگا دیا۔ وہ انہیں جھانکنے سے منع نہیں کر سکے، لیکن وہ سب اس میں خطرہ ضرور محسوس کر رہے تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سید اجمل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سر کے بل دیگ کے اندر جا گرا۔ ایک ہنگامہ اور شور و غل برپا ہوا اور لوگوں نے سید اجمل کو دیگ سے نکالنے کی بڑی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ سید اجمل کا جل بھن کر کام تمام ہو چکا تھا۔ جب یہ خبر سید محمد کو پہنچی تو انہوں نے بڑے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور لوگوں سے کہا، میں مشیت ایزدی میں دم نہیں مار سکتا، اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ باہر شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی تو علماء کرام نے سید محمد کو خبردار کیا، اب بھی اپنے دعوے سے باز آ جا، یہ ایک قسم کا عذاب الہی ہے جو تجھ پر نازل ہوا ہے۔ سید محمد نے تحمل اور استقلال سے جواب دیا، نہیں، یہ عذاب الہی نہیں تھا، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، میں آزمائش میں ڈالا گیا ہوں اور اللہ نے چاہا تو صابر اور شاکر بندہ کہلاؤں گا۔ سید محمد کی بیوی کا اس صدمے سے برا حال ہوا۔ اس نے سید محمد سے پوچھا، آپ کے بارے میں علماء کرام جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ درست ہے، اور کیا یہ اللہ کا عذاب تھا جو ہم پر آپ کی وجہ سے نازل ہوا؟ سید محمد نے جو جواب علماء کو دیا تھا وہ بیوی کو بھی دیا۔ جو بندہ جتنا بڑا اور اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ میں مہدی ہوں اور ہر حال میں اس کا برملا اظہار کرتا رہوں گا، مجھے کوئی مصیبت، کوئی آفت اور کوئی پریشانی اس سے باز نہیں رکھ سکتی۔ بیوی نے کہا، مجھے صبر نہیں آ رہا، آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ مجھے برداشت اور صبر کی قوت عطا فرمائے، ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں صدمے سے جان بر نہ ہو سکوں گی۔ سید محمد نے جواب دیا، میں تیرے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تجھ کو صبر سے ہمکنار کرے اور مستقل سکون عطا فرمائے۔ بیوی نے بحث کی، آپ اپنے دعوے سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ سید محمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تو میری مہدیت پر شبہ کرتی ہے، حالانکہ میں مہدی ہوں، مہدی برحق۔ مجھ سے 12 سال تک یہ کہا جاتا رہا کہ میں اپنے مہدی ہونے کا اعلان کر دوں، مگر میں ٹالتا رہا، اور آخر ایک دن وہ بھی آیا جب مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں فوراً اپنے مہدی ہونے کا اعلان کروں، اور اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ مجھے گمراہوں میں شامل کر دے گا۔ میں نے اللہ کے حکم سے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور رہ گئی یہ بات کہ تو میری مہدیت پر شبہ کر رہی ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ توبہ استغفار کر اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ تو شاید وہ تجھے معاف کر دے۔ بیوی نے جواب دیا، میں اپنے گناہ کی معافی نہیں، اپنے رب سے صبر کی دعا کروں گی، مجھے صبر عطا فرمائے۔ شاید آپ کو اس غم کا اندازہ نہیں جو میں سید اجمل کی موت سے محسوس کر رہی ہوں، میں اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زیادہ دن زندہ نہ رہ سکوں گی۔ اس کے چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ سید محمد نے اس کے انتقال پر کہا، میں نے اس کے لیے صبر اور مستقل سکون کی دعا کی تھی جو قبول ہوئی، اور اللہ نے اس کو مستقل سکون سے ہمکنار کر دیا۔ علماء کرام نے سید محمد کو ایک بار پھر متنبہ کیا، یہ دوسرا عذاب ہے جو تجھ پر نازل ہوا، تو اب بھی اپنے دعوے سے باز آ جا، ورنہ عذاب کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ سید محمد نے جواب دیا، میں اپنے رب کا صابر و شاکر بندہ ہوں، اور ہر حال میں صابر شاکر رہوں گا۔ اللہ نے جو ذمہ داری سونپی ہے میں اسے ہر حال میں پورا کرتا رہوں گا۔ اب سید محمد اپنی بیوی کی طرف سے آزاد ہو چکے تھے اور زیادہ آزادی و بے فکری سے اپنی تبلیغ مہدویت کا کام شروع کر دیا۔ اب وہ مندو سے گجرات جانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔